هذا الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث معمتا ولا متعنتا، كان يشهد لأهل المعاصي بالإيمان من أجل أن يرسخه في نفوسهم، ولما يعلم بأن هذه النفوس في غفلة من غفلاتها وفي لحظة من لحظات غيبوبتها عن مصالحها وقعت المعصية. كان رجل اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب غير مرة، فجيء به مرة من المرات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أتي به المرة الأولى وهو قد شرب الخمر فجلد ولم يرتجع ولم ينزجر، ثم جيء به الثانية، ثم جيء به الثالثة، فقال اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. فتعلمون ماذا قال الرؤوف الرحيم؟ قال: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه، هذا رجل وإن أتى المعصية إلا أنه يحب الله ورسوله. ونحن اليوم لو رأينا إنسانا على معصية من المعاصي تتنزل عليه اللعنات من كل حدب وصوب كما يتنزل الماء المنهمر من السماء، وكأننا قد ضمننا لأنفسنا نحن النجاة، وهذا المذنب العاصي قد وقع في الهلاك الدائم. لم يكن هذا منهج النبي. منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يربي الإيمان في النفوس تربية يشجعهم فيها على سلوك الخير وإن كانوا على معصية، ويشهد لهم بأنهم على خير وإن واقعوا المعاصي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا السلوك الأرعن الذي يسلكه بعض المسلمين، بأنهم يفسقون هذا ويضللون هذا ويكفرون هذا ويتهمون هذا بأنه في غضب الله وسخطه، فيما أخرجه الإمام البخاري: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس فهو أهلك الناس. وفي الحديث الآخر أن رجلا رأى أخاه على معاصٍ فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: أيكم المتألي عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. ليس لنا في باب التزكية أن نعين الشيطان على إخواننا، وليس في باب التزكية أن نضلل وأن نفسق وأن نكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شارب الخمر وقد جلد مرات وهو في عهده، ويقول ويقسم بالله صلى الله عليه وسلم، يقسم يقول: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه هي أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس. ولهذا لا غرابة أيتها الإخوات وأيتها البنات أن تتعلق قلوب أصحابه به صلى الله عليه وسلم أكثر مما تتعلق قلوبهم بأمهاتهم وآبائهم. كانت المرأة يقال لها في غزوة أحد: قتل أباك وقتل أخوك، قتل أبوك وأخوك وزوجك، تقول:
ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لا تلوي على شيء، تريد لأنه قد بلغها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لأن أشاع الشيطان وقريش أشاعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هزم في المعركة وقتل، فجعلت لا تلوي على شيء. هذا هو سر الحب، إنه علق قلوبهم وأرواحهم بفاطرهم وخالقهم فأحبوه المحبة التي يستحقها صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إذا قال فيهم القول سرعان ما يأخذون به ويتمسكون به. هذا هو منهج التزكية، منهج التعليم، النصح، الرفق، الرحمة، عدم التألي على الله، ألا نتألى على الله. عندما أنا أدعو إلى الله عز وجل وأقول هذا هو المنهج الذي فهمنيه ربي في الدعوة إليه، وهذا هو المنهج الذي فهمته من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إنسان يخالفني في الوسائل التي أدعو فيها إلى الله ويأخذ في التضليل والتفسيق، ماذا يفعل هذا؟ هذا يصد الناس عن الهدى. هذا كأنه يقول بأن هذا الرجل الذي يدعوكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضال، وإذا كنت ضالا وأنا أدعو إلى قول الله وقول رسوله، أي أن قول الله وقول رسوله ضلال. وهذا أمر نحن نأتيه اليوم من حيث لا نشعر. نعلم بأن هذا الرجل يدعو إلى الله ويدعو إلى كتابه، ومع هذا يأخذنا الحسد، تأخذنا العداوة، تأخذنا البغضاء، نقول احذروا فلان، احذروه، إنه يدعوكم إلى ضلال، في حين أنه يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله. فمن زعم بأن داعية يدعو إلى الله وإلى رسوله يدعو إلى ضلال، فهو من حيث لا يشعر يقول إنما يدعو إليه الله ورسوله فهو ضلال بحت، وهذا عين الكفر والعياذ بالله. ولا نظن، نحن نعلم أن الناس لا يريدون الكفر، ولكنهم لا يتبصرون، لا يلقون بالا لما يقولون. عندما أنا أريد أن أنازع إنسانا في منهجه وأصف منهجه بأنه منهج الكفر والضلال والفسق، كأنني أصف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير يجب أن نتنبه له. لا نصف به الناس ولا نصف به الجماعات الأخرى، نحن نقول هذا منهجنا، منهج الكتاب والسنة، منهج تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرفق والنصح، وأننا لا نسرب على المسلمين ولا نقرعهم بأخطائهم، وأن نشجعهم على الخير، وإذا رأينا شرا أن نغض الطرف عنه. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حاد عن هذا المنهج فلا يلومن إلا نفسه. نحن نسأل يوم القيامة عن كتاب الله وعن سنة رسوله. في القبر عن ماذا نسأل؟ نسأل عن الله وعن نبيه، لا نسأل عن فلان وفلان. ماذا كنت تقول في هذا الرجل، أي في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسألنا منكر ونكير. ويوم القيامة نسأل أيضا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا منهجنا وهذا طريقنا، وهذا ما ندعو الناس إليه، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس وتطهير القلوب وتزكية الأعمال وإصلاحها حتى تصل إلى ربها وهي محبة والهة، هي تحب ربها أكثر مما تحب أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة لله أرحم بعباده من هذه بوحيدها، وأشار إلى أخذت طفلها الصغير وضمته إلى صدرها ضمة الحنان وضمة الرحمة. الله أرحم بعباده من هذه بوحيدها، ولهذا فينبغي أن تحب قلوبنا هذا الرب الرحيم الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا،
ومن أنفسنا التي بين جنوبنا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. آپ معنتاً اور متعنتاً سختی کرنے والے اور لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہ بھیجے گئے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، انسانی نفوس برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے لوگوں کو ڈسکریج نہیں کیا. جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کو انکریج کرتے. مثلاً آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اسے جمال کہہ کے پکارا جاتا تھا، یعنی اس کا نام مشہور ہو گیا. اس کا کام کیا تھا؟ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مختلف جوک سنا کر یا مختلف طریقوں سے ہنساتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ شراب سے باز نہیں آتا تھا، یعنی شراب پینے کی عادت تھی اس کو. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس پر حد جاری ہوئی، یعنی معروف تھا وہ. ایک دفعہ لایا جاتا، حد جاری ہوتی، پھر جاتا، پھر اسی گناہ میں پڑ جاتا، اور بار بار ایسا ہوا. ایک دفعہ کسی شخص نے یہ دیکھ کر اس کے بارے میں کہا خدا اس پہ لعنت کرے، کتنی دفعہ یہ اس گناہ میں لایا گیا ہے اور اس پہ حد جاری ہوئی ہے اور یہ اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے والے کو روکا. آپ نے فرمایا لا تلعنہ، اس پہ لعنت مت کرو، الا انہ یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہاں شراب پیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس بنا پر تم اس پہ لعنت نہ کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صریحاً حرام کاموں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غلط کاموں میں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آسمان سے تیز موسلا دھار بارش کے برسنے کی طرح لوگوں پہ لعنتیں برسا دیتے ہیں، سب طرف سے ایسے لوگوں پر بوچھاڑ کر دیتے ہیں، طرح طرح کے فتوے لگانے لگتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بڑی سے بڑی برائی کرنے والے کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا، کبھی اس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ اختیار نہیں کیے. آپ لوگوں کے دلوں میں ایمان اتارتے، انہیں نیکی پر ابھارتے، خواہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے. کسی کو کبھی کافر فاسق کہہ کے نہیں پکارا اور نہ ان پر لعنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ من قال ہلک الناس فہو اہلک الناس، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہوئے، تو فرمایا وہ سب لوگوں میں زیادہ برباد ہونے والا ہے. یعنی کسی کو دوسروں پر فتوے لگانے کا حق نہیں ہے. آج ہم کسی کو چھوٹی سی برائی میں دیکھتے ہیں تو اس کو طرح طرح کے اس پہ فتوے لگانے لگتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فلان منافق ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور مثال بھی دی کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، وہ تو اتنا گناہگار ہے کہ اس کی بخشش ہو نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ ایکم المتعلی علیہ، کون مجھ پر بڑا ہونے کا دعوے دار ہے یا مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے کہ میرے فیصلوں کو وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کے ساتھ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا جو کسی کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اس شخص کو تو میں نے بخش دیا جس پہ تم فتویٰ لگا رہے تھے کہ وہ نہیں بخشا جائے گا، اور تمہارے سارے اعمال میں نے ضائع کر دیے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد کسی ایسے تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، نرمی اور شفقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ ہم لوگوں کو کافر، فاسق اور منافق کہیں.
फिर आपने फरमाया, ऐ मेरी बहनों और ऐ मेरी बेटियों, अहले ईमान पर शैतान की मदद न करो, क्योंकि जब एक मोमिन भाई के खिलाफ हम बात करते हैं तो शैतान को खुश कर देते हैं। यानी जब अहले दीन आपस में लड़ने लगते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है कि इनमें तफरीका बर्पा हो गया है। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए इंतहाई खैर खा थे, लिहाजा लोगों के दिल भी आपकी तरफ माइल होते थे। लोग भी आपसे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करते थे, शदीद मोहब्बत रखते थे। और उसमें सिर्फ मर्द नहीं, औरतों के बारे में भी आप देखो कि ग़ज़वा उहद के दिन जब एक औरत का भाई, बाप, शौहर, बेटा, 4 रिश्ते जिन पे औरत डिपेंड करती है, चारों शहीद हो गए, और जब उसको एक के बाद एक की खबर दी जाती तो वो कहती कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, क्योंकि काफिरों ने ये बात आम कर दी थी कि नौजुबिल्लाह आप शहीद हो चुके हैं। और फिर दूसरी बात यह कि इस लोगों की इस खैरखाही और मोहब्बत की वजह से लोग आपकी बात मानने में बहुत जल्दी करते थे, आपके इशारों पर अमल करते थे। यानी आपकी दावत कैसे कामयाब हुई? मोहब्बत की वजह से। और उसके लवाजिम क्या थे? नुस्ख, खैरखाही, रिस्क, नरमी, रहमत, और अल्लाह ताला के इसके हुक्म और अल्लाह ताला का जो मकाम है उससे आगे न बढ़ना, यानी लोगों पर फतवे जारी न करना। यही वो तरीका है जो अल्लाह ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिखाया है। आज अगर कोई भी शख्स इस तरीके पर अमल करता है, मसलन मुख्तलिफ दीनी जमात है, तो एक दूसरे के बारे में राय देने से परहेज करना चाहिए और एक दूसरे पर फतवे नहीं लगाने चाहिए। मसलन एक शख्स अगर लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुला रहा है और उसके साथ साथ उसमें कोई कमी कोताही भी है, तो ऐसे शख्स को गुमराह कहना क्या मायने रखता है? यानी अगर कोई शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ बुला रहा है, और कोई उठकर उसको गुमराह कहना शुरू कर देता है, तो ऐसा शख्स गौर करे कि उसने कैसे अल्फाज इख्तियार किए हैं और वो किस चीज को गुमराही करार दे रहा है। क्या अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को दावत देना गुमराही है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ? लेकिन लोग अमूमन गौर नहीं करते। तो बात यह है कि हमें मुसलमानों को आज के इस दौर में दीन का काम करते वक्त खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को सामने रखना है। और हमें कोई भी शख्स जो दीन के किसी भी दर्जे पर हो, बड़े दर्जे पर या छोटे पर, किसी भी तरीके पर दीन का काम कर रहा हो, हमें उसके खिलाफ अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। मुख्तलिफ दीनी जमातें और मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं उन पर तबसरों से परहेज करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि क़यामत के कब्र के अंदर हमसे ये नहीं पूछा जाएगा, मुनकर नकीर हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि बताओ तुम्हारी फुला दीनी जमात या फुला शख्स के बारे में क्या राय है। वो तो हमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपकी सुन्नत के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन इम्तिहान किस बुनियाद पर होगा? यानी लोगों के अमाल नामे किस बुनियाद पर परखे जाएंगे? क्या उसमें हमसे लोगों के ऊपर ओपिनियन लिए जाएंगे कि बाकी लोग क्या करते रहे? हमसे ये पूछा जाएगा कि हम क्या करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? वफात तक आपने किस तरीके पर अमल करके लोगों को दीन की तालीम दी या तरबियत की? वो ये था कि आप लोगों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डालते, और ये मैसेज था आपका कि अल्लाह अपने बंदे पर उस माँ से भी बढ़कर ज्यादा मेहरबान है। जिस तरह वो माँ जिसका बच्चा कहीं गुम हो गया था, वो कैदी औरतों में से वाकई आप सबने पढ़ा हुआ है, और वो जिस बच्चे को देखती अपने साथ चिंताने लगती, तो आपने उस औरत की मिसाल देकर फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर इस माँ से भी, जो इसके दिल में अपने बच्चे के लिए रहमत और शफकत है, ज्यादा मेहरबान है। लिहाजा हमारे दीन का पैगाम रहमत का पैगाम है, मोहब्बतों का पैगाम है, और हमें इसी तरीके पर अमल करना है, तभी इससे भलाई आ सकती। الله عليه وسلم كما أسلفت هو منهج التعليم والنصح والتبشير. وأحببت أن أسوق لكم حديثا مما رواه الإمام البخاري في صحيحه. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر بأن جميع الأحاديث التي ذكرتها في هذه المحاضرة هي مما أخرجه الإمام البخاري
بمعنى أنكم تستطيعون أن تستدلوا بها وأنتم على يقين، لأنني لم أذكر حديثا ضعيفا طيلة هذا المجلس والحمد لله، وإنما هي أحاديث قد رواها الإمام البخاري، لأن المنهج يجب أن يكون قائما على دعائم راسخة، ورسوخها إنما يكون أول ما يكون بأن تكون ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأصح كتاب عندنا بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري الذي لا ينازع اثنان من المسلمين في صحته. أريد أن أقدم لكم صورة من صور تزكية النفوس، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الناس بربهم تبارك وتعالى، كيف كان يخبرهم عن مكانتهم التي يتبوؤونها في الآخرة. ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو التخويف الذي يلهب المشاعر والعواطف والتي تستشعر النفوس مهما عملت، مهما تقربت إلى الله فهي مقصرة. لم يكن هذا منهج النبي، كان منهج النبي التبشير دائما، إفساح الأمل برحمة الله وفضله وكرمه وعفوه. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى أي يوم القيامة: يا آدم، يناديه فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النار، أي أخرج وفد النار من أمتك، من هؤلاء الذين حشرتهم في أرض المحشر. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ ما هو بعث النار الذي أخرجه من ذريتي الذين حشرتهم يا رب؟ فيقول: من كل 1999 بعث النار من ذريتك، هؤلاء المجتمعون بالبلايين، من كل 1000 واحد ناج، 999 كلهم إلى النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعنده يشيب الصغير، عندئذ يشيب الولدان في عرصات يوم القيامة، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة وقد أهمهم الأمر: بعث النار من كل 1999 وواحد ناجي. فالصحابة أهمتهم أنفسهم فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ من هو ذلك الواحد الناجي؟ فقال الرؤوف الرحيم البشير النذير صلى الله عليه وسلم: أبشروا، اطمئنوا، أبشروا، فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. من يأجوج ومأجوج سيكون 1000 إلى النار، وواحد من هذه الأمة إلى النار. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، أي كبروا استبشارا بهذه النعمة العظيمة. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي النفوس، يحببها إلى ربها وخالقها وفاطرها، يبشرهم بأنه من هذه الأمة رجل واحد إلى النار، 99 و900 إلى النار، وهم من يأجوج ومأجوج، أي قوم يأجوج ومأجوج. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي النفوس فتقبل على الخير وتحرص عليه. أما نحن اليوم فعلماؤنا وخطباؤنا لا يعرفون أن يتحدثوا
في الجمع وفي الدروس وفي الأشرطة إلا عن جهنم، وكأن الله لم يخلق جهنم إلا للمسلمين، وأما الكافرين فقد خلقت لهم الجنة. هكذا من أراد أن يستمع إلى بعض العلماء يرى بأنهم فتحوا أبواب جهنم للمسلمين، والكافرون ماذا لهم ولمن الجنة؟ إذا المسلمون سيدخلون النار فالجنة من يدخلها إذن؟ فقط أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا بأن هذه الأمة ستقوم إلى قبل قيام الساعة، وأنهم سيكونون على الخير، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع في قلوب الأمة حب الله. نحن نريد أن يكون الله عز وجل حبيبا إلى القلوب، لا نريد أن يكون بغيضا والنفوس تخاف أن تترجم عن هذا البغض. نريد الأمة أن تقول نحب الله من كل قلوبنا، نتعلق برجائه وبفضله وبكرمه. هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو الوهاب العفو الغفور الرؤوف. نريد أن تعرف هذه الصفات، صفات الكرم والجود، صفات الإنعام والإحسان، ليس صفات الغضب والمقت. نعم، ينبغي أن تعرف هذا من صفات الله، ولكن بعد أن تتعرف على جوده وكرمه، على فضله وإحسانه، بعد أن نبشرها برحمة الله، بعد أن نفتح لها أبواب الجنة. فمن أعرض عن أبواب الجنة نقول ليس لك باب بعد الجنة إلا النار. نفتح لهم أبواب الجنان وأبواب الرحمة وأبواب الرضوان. ثم إن أعرض معرض فنقول أنت وما اخترت لنفسك. هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الذي يجب أن نسير عليه. وإذا أراد بعض المسلمين أن يقول عنا ضلال لا نقول له أنت ضال، لا نعامله بالمثل. إذا قال عنا أنتم كفار نقول نحن لا نكفره. إذا قال أنتم فسق نقول لا، معاذ الله، نحن لا نفسق أحدا. نحن نؤمن بالله وبرسوله، وندعو إلى الله وإلى رسوله، وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما جاء عن الله والرسول فعلى العين والرأس، وما جاء عن غير الله وعن غير رسوله كائنا من كان فقد يخطئ الإنسان وإن كان لا يتعمد الخطأ. أما الله تعالى فقد وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما الرسول فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن هذا منهجنا وهذا طريقنا إلى الله عز وجل، وطريقنا في تزكية هذه النفوس التي أخبرنا الحق تبارك وتعالى بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأخبرنا عندما أقسم بالنفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لا بد من أن نقبل على هذه النفوس بالتزكية والتهذيب والإصلاح بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من أخطأه وأعرض عنه فلا سبيل إلى أن يتزكى، ومن أصابه وعض عليه بالنواجذ فهو على سبيل النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا وإلى نفوسكم الله تعالى ورسوله وما دعا إليهما الله ورسوله من الخير وتزكية النفوس، إنه القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था तालीम दीन का और तज़किया नफूस का, वो खैरखाही और खुशखबरी पर मबनी था। और अब तक मैंने इस मजलिस में जितनी भी अहादीस आपको सुनाई वो सारी की सारी सही बुखारी से थी,
اور صحیح احادیث تھی۔ اللہ کے فضل سے جو کچھ آپ کو بتایا وہ سب سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ ایک بھی بات میں نے اس مجلس میں ایسی نہیں کی جو ضعیف روایت ہو یا جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اور صحیح بخاری کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اہل ایمان میں سے 2 لوگوں کا بھی اس پر اختلاف نہیں۔ لہذا میں آج اسی میں سے آپ کو کوٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی۔ آپ کا طریقہ اور آپ کا منہج ڈرانے کا طریقہ نہیں تھا، تبشیر کا طریقہ تھا، اور لوگوں کو وسعت قلبی کے ساتھ دین کی طرف لانے کا تھا۔ اللہ کی رحمت کو آپ عام کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے ایک حدیث سنا کر بخاری سے بات کو مزید واضح کیا۔ وہ حدیث میں اس وقت آپ کو سناؤں گی۔ کچھ روز پہلے شیخ صاحب کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے تو شیخ صاحب نے اپنا طریقہ یہ بتایا کہ میں ہمیشہ جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری دائیں طرف کی جیب میں قرآن پاک ہوتا ہے اور بائیں طرف صحیح بخاری کا یہ نسخہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اور میں جب بھی کسی سے گفتگو کرتا ہوں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں، اور بعض اوقات موقع پر حدیث نکال کر بھی دکھاتا ہوں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو محض جذباتی اور زبانی کلامی بے بنیاد باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اہل علم کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے اپنی اسی کتاب سے پڑھ کر سنایا، اور وہ حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں، یا آدم، اے آدم، فیقول، تو وہ کہتے ہیں، لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، کہ حاضر ہوں اور خیر اور بھلائی سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے، اخرج بعث النار، کہ تم اپنی اولاد میں سے آگ کا حصہ نکالو۔ قال وما بعث النار، آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آگ کا حصہ کیا، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ قال من كل 1999، کہ ہر 1000 میں سے 999۔ فإنه يشيب الصغير، تو کہنے لگے کہ اس سے تو پھر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنی سخت چیز ہے کہ آدم کی اولاد میں سے 999 آگ میں جائیں اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے۔ اور جب ایسا ہوگا تو اس وقت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قالوا یا رسول اللہ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ یعنی صحابہ کرام کے دل پر ایک غم اور ایک بوجھ تھا کہ اتنے لوگ اگر آگ میں جائیں گے تو پھر وہ کون ایک خوش قسمت ہے 1000 میں سے ایک، وہ ہم میں سے کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو قال، آپ نے فرمایا، ابشروا، تم خوش ہو جاؤ، فإن منکم رجلا، وہ ایک شخص تمہیں میں سے ہوگا، ومن یأجوج ومأجوج الفا، اور باقی 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی وہ 1000 تم نہیں ہوگے بلکہ وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ ثم قال، پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھا حصہ ہوگے۔ فکبرنا، تو ہم سب نے تکبیر پڑھی، یعنی اللہ اکبر کہا۔ فقال ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا تہائی ہوگے۔ فکبرنا، تو پھر ہم نے تکبیر پڑھی۔ فقال ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، یعنی جنت میں جتنے لوگ جائیں گے اس میں سے آدھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ فکبرنا، تو ہم سب نے پھر تکبیر پڑھی۔ فقال، تو فرمایا، ما انتم فی الناس، نہیں ہو تم لوگوں میں، یعنی سارے انسان دنیا میں آدم کی اولاد میں جتنے آئیں گے ان سب میں تمہاری تعداد کتنی ہے؟ بس الا کشعرتی، جیسے ایک بال ہو، السوداء، سیاہ، فی جلد ثور ابیض، سفید بیل کے جسم پر، یعنی سفید بیل کے جسم پر جیسے ایک سیاہ بال ہوتا ہے، تمہاری تعداد پورے انسانوں کے مقابلے میں صرف اتنی ہوگی۔ ایک بیل کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ وہ سب دوسرے انسان ہیں، اور ان میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی ہے جیسے ایک بال ہو۔
او کشارت بیضاء فی جلد ثور اسود, یا ایسے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال, یعنی ایک بال سے تشبیہ دے کر آپ نے بات سمجھائی. آپ کے اس حدیث کو کوٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف آدھی بات نہیں بتائی اور ان کو حرام میں پریشان نہیں چھوڑ دیا, بلکہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے بارے میں جو ایک فیصلہ ہے یا جو ان کا انجام ہونے والا ہے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, جب اس کو بتایا یا جنت والوں کی تعداد کا ذکر کیا, تو اس موقع پر صحابہ کرام کے دل پر جو غم کا بوجھ پڑا اس کو کس طرح ہٹایا, اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بشارت سنائی. اور اتنے غم کے موقع پر صحابہ کرام نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو آگ سے بچا لیا. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ خوشخبری سنانے کا تھا, اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچانے کا تھا. لیکن آج افسوس کہ مسلمانوں میں ایسے دینی رہنما پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کو صرف ڈراتے ہیں اور لوگوں کو صرف جہنم کی باتیں بتاتے ہیں, اور بعض اوقات ان کے خطبے میں جو سننے کا اتفاق ہوا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے جہنم بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہو اور جیسے سارے مسلمان جو ہیں اسی میں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لانے میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو عام کرنا ہے جو کثرت سے بیان ہوئی ہیں, جیسے وہ رب العالمین ہے, الرحمن الرحیم ہے, الوہاب ہے, اور بہت سی اس کی کرم کی صفات جو ہیں, اس کے کرم اور جود کی صفات, اس کے انعام اور احسان کی جو صفات ہیں ان کو عام کرے. ہاں کچھ ایسی صفات بھی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بہت شدید ہے, لیکن وہ اس کے بعد جب آپ خوشخبری سنا چکے, تو جو شخص خوشخبری نہیں سناتا اس کو ڈرانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا, ہمیں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے, اور ہمیں اسی طریقے کی روشنی میں آج اپنے طریقوں کا جائزہ لینا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے, آپ پر کوئی اس طرح کا فتویٰ لگائے, یعنی مثلاً آپ کو گمراہ کہے یا آپ کو اور اس طرح کی آپ کے ساتھ برا کوئی سلوک کرے, تو اس موقع پر آپ جواباً ایسا نہیں کریں گے. آپ پھر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرتے جائیں گے, اور آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ نہیں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم ایسے نہیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کا اصل طریقہ آپ ہی کا طریقہ ہے, کیونکہ آپ لا ينطق عن الهوى, خواہشات نفس پر مبنی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. ہمارا منہج اور طریقہ وہی ہوگا تزکیہ نفوس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تاکہ ہم اس بشارت کو پا سکیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دلوں کو اسی طریقے سے بدلیں جو آپ کا طریقہ تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے آپ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہی ہدایت پا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج کو اختیار کرنے اور ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب نے شاید ہمارا یہاں کا موسم اور تھوڑا سا ماحول بھی اس طرح ہے کہ بات جلدی ختم کر دی, ورنہ اسلام آباد میں کل 3.5 گھنٹے کا سیشن تھا, طویل گفتگو تھی. سلقتنا بجوها الشديد أين كنا بالأمس في الجنة. کیسے کل اسلام آباد میں ایسا لگتا تھا جیسے جنت میں ہے, اور آج اس موسم نے ہمیں تھوڑا سا تھکا دیا ہے. بہرحال كيف في هذه المشقة يأتون من كل جوانب. ولهذا أنا قلت لهم أولا افتتحت أنا أحيي فيهم هذا الحرص وهذا الحب, هذا في الواقع يتميزون به, ولهذا أنا ما ملكت نفسي إلا وأن أفتتح الكلمة والمحاضرة بتحيتهم, وقلت هذا لا يدل إلا على شيء واحد عندي, محبة الله ورسوله, ما عندي شيء آخر. کہتے موسم جو کچھ بھی ہے, لیکن آپ لوگوں کا اس طرح اکٹھے ہونا اور اس طرح اللہ کی خاطر مل بیٹھنا, اسی لیے میں نے اپنے کلام کی ابتدا اور آغاز میں آپ لوگوں کو اس پر مبارکباد پیش کی تھی کہ آپ صرف ایک ہی چیز پر جمع ہوئے ہیں, اور ساری مشقتوں کے باوجود اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور اسی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یعنی اتنی مشکلات کے باوجود آپ اپنا یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. آپ لوگ سوال لکھ لیجیے, لکھ کر
ایک ہی دفعہ میں دے دیجیے اور پھر بیچ میں طرف نہ کیجیے تاکہ مجلس کا ادب برقرار رہے. لکھ لیجیے سوال. اور لكن لا تفعلوا بنا مثل ما فعل بنا أهل إسلام أباد. قلنا لهم اكتبوا الأجوبة فكتبوا لنا دفاتر من الأسئلة. لا يفعلوا هذا. کہتے ایسا نہ کرنا جیسے اسلام آباد انہوں نے کیا کہ میں نے ان کو سوال کرنے کو کہا تو وہ اتنے ڈھیر سوال لے کر آ گئے. تو اتنے سوالوں کے جواب ممکن نہ ہوں گے. کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ اتنے فرقے کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی گروہ تھا, یہ اتنے فرقے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جواب سوال کرنے والے کو پسند نہ آئے. تفضل يا استاذ. أنا من باب الرحمة والشفقة عليكم أقول لا نشتغل بمعرفة هذه الأسباب, لأنه سيضيع منا وقت نفيس يمكن أن ننفقه في التعرف على المنهج الذي ضاع من هؤلاء. نحن الآن علينا أن نتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أهم ما يجب أن نعرفه. أما كيف ضل المضلون وكيف انحرف المنحرفون فهذا أمر يطول, هناك له أسباب, ولكن أرجو من الأخوات أن يشغلوا أنفسهم الآن بالتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم, في الدعوة, في التبشير, في إصلاح الأمة. هذا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. أنا أريد من الأخوات أن يشتغلوا بهذا. لماذا؟ أولا أتعلم الخير بالاطلاع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أترك صدري سليما على المسلمين, لأنني لو اطلعت على هذا الجهد فسوف أرى أشياء مزعجة جدا وأنا أعرف الأسباب, لكن لو حدثتكم بها سوف تنقبض صدوركم. أنا بعد أن عطرت المجلس هذا بذكر المصطفى وهديه لا أريد أن تنقبض القلوب, أريد أن تبقى مشرقة منشرحة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت هذه الأخت السائلة وأمثالها عندئذ سنحدثهم عن كيف أضل المضلون. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اس وقت ہم اپنے وقت کو اس بات میں ضائع کرنے کی بجائے کہ لوگ بھٹکے کیسے اور اس کے اسباب کیا تھے اور کن کن فرقوں میں پڑ گئے, ہمارے اوپر پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ کیا تھا جسے چھوڑ کر لوگ بھٹکے. آپ کی تعلیم کا انداز, دعوت کا انداز, آپ کی اصلاح امت کا انداز, خوشخبریاں سنانے کا, یہ سارے انداز سیکھنے میں ہمیں وقت گزارنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں کے بگاڑ اور فساد کو جاننے کی کوشش میں اپنا وقت لگائیں. اور وقت کو مثال دی جو مشہور ایک ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس کو استعمال نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا. تو بات یہ ہے کہ اصل جو ہماری ضرورت ہے وہ خیر اور بھلائی کو سیکھنے کی ہے, اور اس کے طریقوں کو میں نے بہت پڑھا ہے اور مجھے وہ اسباب معلوم ہے جہاں جہاں سے لوگ بھٹکے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم اور تربیت کے ذکر کے بعد اگر میں اس وقت اس موضوع پر گفتگو شروع کر دوں تو آپ کے دلوں کے اندر ایک تکلیف اور ایک پریشانی اور ایک ایسی اسباب پیدا ہو جائیں گے جس سے آپ کا دل امت کے ان لوگوں کی طرف سے بدگمان ہوگا جو ایسے طریقوں یا ایسے راستوں پر پڑ گئے. تو اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور یہ جاننے کی بجائے کہ لوگ خرابیاں کیا کر رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے اصلاح کا طریقہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, تو اس میں سب سے پہلا فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک خیر کو جاننے کا کام کر رہے ہوں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے دل سلامت رہیں گے, لوگوں کی غلط باتوں کی طرف سے دلوں میں تنگی اور کڑھن نہیں پیدا ہوگی. اور پھر یہ کہ انسان زیادہ بہتر طور پر کام اس وقت کر سکتا ہے جب اس کا دل چمکتا ہو, شرح صدر ہو, اطمینان ہو اور اس کے اندر ایک خوشی ہو. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس پر وقت لگائیں کہ لوگوں میں بگاڑ کیسے آیا, ہم اس پر وقت لگائیں کہ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے.